ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین۔ مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، جھوم کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، سب مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ نبی کے جلسے میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ نے یہاں پر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، سننا، بیٹھنا، اپنے تعلیم حاصل کی پھر ہتھیار بنائے۔ آج کے زمانے میں لاٹھی، ڈنڈا، تلوار، برچھا، برچھی، ڈھال یہ ہتھیار نہیں ہے، کوٹ کاٹ کے کوئی بھی بنا لیا کرتا تھا۔ اب ٹیکنالوجی والے ہتھیار ہیں، کوٹ کاٹ کے اندر نہیں، اب تو پڑھ پڑھا کے بھاگے۔ تصویر سے پیش تک ہی آپ نے اچھے خطاب کی۔ بہرحال جلسہ جب سے شروع ہوا بہترین تقریر ہے، آپ نے سماعت کی۔ منبر شریف کی رحل پر علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی باعث سے برکت ہے۔ تو آپ حضرات اب مجھے سنیں گے، بہت ٹائم سے جلسہ چل رہا ہے، بہت صحیح وقت سے بھی چل رہا ہے جی ماشاءاللہ، اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے ہمارے مولانا علی خان کمالی صاحب، یہ نئی کمال ہے واقعی ان کے اندر جی، ان کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے صاحب۔ جو ہے دیکھیے، مجھ سے پہلے بھی 2-3 تقریریں ہو گئیں اور نظامت بھی ہوئی، شاعری بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جلسہ بہت ٹائم سے چل رہا ہے، مطلب جس کو کہیے صحیح ٹائم سے چل رہا ہے جی صحیح ٹائم سے ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ رات کے 4 جی بے شک یہی جلسہ ہے نا، اور پھر سو بھی جاؤ تھوڑا سا، اور سونے کے بعد میں پھر فجر کی نماز بھی بے شک تب جلسے مخالفت کرنے والے نماز نہ پڑھیں گے تو مجھے بتائیے پھر کون پڑھے گا؟ بے شک جلسہ سننے والے نماز نہ پڑھیں گے تو پھر مجھے بتائیے کون پڑھے گا؟ پھر تو یار رہ کون گیا؟ مجھے بتائیے، جلسہ سننے والے اگر نماز نہ پڑھیں گے، میرا تو یہ پیغام ہے کہ جلسہ سننے والے نماز پڑھیں، اور جو کمیٹی کے لوگ ہیں خاص کر سب سے آگے بڑھ کے وہ نماز پڑھیں۔ بے شک ہے کہ نہیں؟ جلسہ تو کرانا بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی، بہت محنت کا کام ہے، جلسہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، ساؤنڈ لگایا، یہ پنڈال لگایا، لائٹیں لگائیں، آپ لوگوں کو دعوت دی، اناؤنسمنٹ کرائے، کتنی مشقتیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، پھر جا کے یہ جلسہ وجود میں آیا۔ بے شک جلسہ آسان نہیں، ایک شادی کی طرح ہے، اس کے باوجود پھر اگر کچھ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہ ہو تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر تو ہمارا زندہ اور میرا دکھاوا ہے، اور لوگوں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ بے شک ہے نا میرے بھائی؟
صحیح چل رہا ہے آپ کا سونا جی کیا شکایت آپ کو بتائیے تیز ہے تیزی تو رہنا ہے صحیح گلا بیٹھوا ہوگا آپ بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا ہے تیز ہے تو بولنے دیجیے تو آپ ذرا سننے کے لیے تیار ہیں نا بے شک ماشاءاللہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بار بولیے یا حسین یا حسین اور بہت محبت سے سننا ہے آپ سماعت کریں انشاءاللہ میں بہت اہم باتیں آپ کو بتا کر کے جانا چاہوں گا اور آپ جو ہے محبت کے ساتھ سنتے رہیے گا تو انشاءاللہ یہاں بھی جھومیں گے مرنے کے بعد قبر میں جھومیں گے اور قبر کے بعد میدان محشر میں جھومیں گے انشاءاللہ حضرات جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں توجہ کرنا میرے جملوں پر جی جی اور جو لوگ کیا میں یہ کہوں گا 90% تو ہماری قوم کا یہی حال ہے مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں میں اپنے قوم کی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں یعنی میرا گھر بن جائے میرا مکان بن جائے میری دکان بن جائے میرا کاروبار ہو جائے میری گاڑی میری یہ چیز میری یہ چیز میری 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 اس میری میں اگر ہم کر کے زندگی گزاریں گے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق توجہ کرنا چاہیے دیکھیے ایک جانور ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے اس کو کھانا سامنے ہوگا تو مجھے لڑ جائے گا بھیڑ جائے گا مجھے ملے ابھی آپ 10 کتے ان کو ایک ہڈی ہے کہ یہ لڑ جائیں گے مجھے ملے اور یہی چیز ہمارے اندر آ جائے مجھے ملے ان میں اور ان میں فرق کیا کوئی فرق نہیں ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ انہیں جب لقمہ ملا تو مجھے ملے ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں ہمیں جب لقمہ ملا تو ہم پڑوسی کا بھی خیال کریں اپنے کا بھی خیال کریں غیر کا بھی خیال کریں بھوکے کا بھی خیال کریں کمزور کا بھی خیال کریں تو پتہ چلے گا یہ جانور ہے یہ عقل رکھنے والا انسان ہے بہت لیکن ہمارے اندر یہ چیز بہت آتی چلی جا رہی ہے کہ اپنے کو تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرے کو نہیں دیکھ رہے مسلمانوں جب تک دوسرے کو نہیں دیکھو گے خدا کی قسم تم کہلاؤ گے تو انسان مگر انسانیت تمہاری مر چکی ہے اور جب تک انسان کے اندر انسانیت مری رہے گی وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں رہے گا حضرات آپ تاریخ اٹھاؤ تاریخ میں وہی لوگ زندہ ہیں کہ جو قوم کے لیے جیے اوروں کے لیے جیے وہ مر گئے مگر آج تک وہ زندہ اوروں کے لیے جیے وہ مر گئے مگر آج تک وہ زندہ آپ کے سارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو پتا چلا کربلا میں امام حسین تشریف لے گئے کس کے لیے اپنے لیے نہیں گئے ہمارے لیے یا اللہ بولنا سبحان اللہ بھائی اپنے لیے جاتے تو مدینے سے اچھا شہر نہ جاتے بے شک اگر جاتے تو نانا کے روزے سے اچھا کوئی جگہ دنیا میں تھی نہیں مدینے کی بہاروں سے اچھی کوئی جگہ نہیں تھی مگر مدینے کی بہاریں چھوڑ کر اسلام کا شہزادہ کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر پہنچا کس لیے اپنے لیے نہیں وہ دنیا کے لیے ہمارے لیے حسین تو شہید ہو گئے یزید مٹ گیا مر گیا مگر حسین سنیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ لگے ساتھوں ایسے ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود تو قبر سے لے کے حشر تک ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے اٹھو گے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولے ہمارا نبی ہاں بڑھائے دیکھیے سارے اچھے میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی بولیے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جی دنیا میں آئے ہو تو صرف اپنے لیے نہیں
آپ انسان بنا کے بھیجے. بے شک آپ دنیا میں بھیجا ہے تو پڑوسی کا بھی خیال کر. تمہیں اگر دنیا میں بھیجا ہے تو میرے بھائی غریب کا بھی خیال کر. تجھے اگر دنیا میں بھیجا ہے کمزور کا بھی خیال کر. اگر تو کھانا کھا رہا ہو تیرے پاس 2 روٹی ہے, یہ دیکھ کہ کوئی اور بھوکا تو نہیں ہے, 1 روٹی اپنے بھائی سے. بے شک آپریٹر صاحب رات کے جلسے میں یہ شکایت رہی کہ جو لوگ دودھ گھر میں منہ دور کرتا تھا تو مائک میں آواز نہیں آتی تھی. تقریر کے بعد یہ شکایت ہوئی. یہ شکایت آپ کے سامنے میں نہ رہے. میں منہ دور کروں تب بھی یہ بولتا رہے, منہ قریب کروں یہ تب بھی بولتا رہے, تاکہ سب کو میری آواز مل جائے. بے شک بے شک بچوں خاموشی سے بیٹے بیٹھے رہو, بالکل بے قراری کا ماحول نہ بناؤ. اگر بیٹے تم بات کرو گے, شیطانی کرو گے تو تم اٹھا دیے جاؤ گے. نہیں بیٹھے رہنے دو, میں سمجھا دوں گا. اگر یہ بچے شیطانی کریں گے بیٹے تم اٹھا دیے جاؤ گے. اس لیے تمہارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ بیٹھ کے سنتے رہو. بے شک بے شک اب تک بیٹے تم معاف کر دیے گئے. اب اگر تم نے بدتمیزی کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے, اٹھا دیے بس. اب محبت سنو ہے نا. اور اگر تمہیں نیند لگ رہی ہو, تھک گئے ہو تو جاؤ, اور جانے کے بعد میں گھر میں سو جاؤ. بس اتنا سن لیا تمہارے لیے کافی ہے. تمہارے ابو جی سن لیں گے یہ بڑی بات ہے. بے شک تو میرے بھائیوں, انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینا چاہیے. بات سمجھ رہے؟ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, خود تو سو کے ٹکڑے کھاتے تھے. وہ سے پاک خود سو کے ٹکڑے کھائے ہیں. لیکن خدا کی قسم حال یہ ہے کہ آج غوث پاک کے نام کی 11ویں سے ہزاروں کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. بھائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں دنیا میں پلنے غوث پاک. صابر پیا نے 12 سال کھائے ہی نہیں, آج ان کے نام پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بھائی کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ ہم بھی انسان ہیں. صابر پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. شادی میں کھانا کھانے چلے گئے, ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو ٹیبل پہ 4 لوگ اور بیٹھے, کسی کے ہتھے میں لگنے کے جا رہا ہوں. بے شک ڈونے کی پتنگ بنا دی, پتنگ جیسے لوٹ لیتا نا, چھوڑتے ہی نہیں ہے. ہاں, جس کے ہاتھ لگی جیسے ڈونا آیا اوپر تو اچھل کے لے لیا. اور میرے بھائی دوسرے کا بھی خیال کر یار, کوئی اور بھی بیٹھا ہے. بے شک بے شک جو 10-20 بوٹیاں اس میں سے 2 تو کھا لے, باقی کی 8-7 دوسروں کے ہاتھ لگنے دے. بے شک بے شک بے شک. اسلام نہیں ہے کہ تو خود ہی کھا جا. کوئی والی تقریر کر رہا ہے. ہائے ہائے میرے بھائی ذرا غور کرو. انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینا سیکھے. صابر نے ادھر کو بولا بھائی ساؤنڈ آپ کا اب ہاتھ میں. صابر نے 12 سال نہیں کھایا, مگر تم کلیئر چلے جاؤ, آج بھی روز ہزاروں لوگ ان کے نام پہ کھاتے ہیں. بے شک حق ہے. بھائی کھاتے نہیں کھاتے. ہاں, آپ کہیں بھی بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں, بے شک آپ کو لنگر لٹتا ہوا ملے گا. جبکہ ان بزرگوں کا حال یہ تھا کہ درختوں کے پتے تک کھائے, انہوں نے درختوں کی چھال کھائی, ان کے حال یہ تھے. انہوں نے کپڑے پہنے تو پہمند لگا کے پہنے, ان کے حال یہ تھے. لوگوں کچھ کام ایسے کر جاؤ کہ تم مر جاؤ, مگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارا نام زندہ رہے. سبحان اللہ. میں ایک مشورہ دوں گا قوم کے لیے, آپ لوگ اکٹھا ہو جاؤ, اور اکٹھا ہونے کے بعد ہر گاؤں میں ہو سکتا ہے یہ کام جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. ہر گاؤں میں ہو سکتا ہے. سارے گاؤں کے لوگ یہ جو خرافات شادی میں پیسے کی کرتے ہیں نا, یہ جو 10,000 کا ڈی جے بجا دیا اور 10,000 روپے آتش بازی میں خرچہ کر دیا, اور شادی میں تو آپ جانتے ہیں کتنے بد خرچیاں ہوتی ہیں. سب نہ کر کے موٹا موٹا چندہ اکٹھا کرو, موٹے موٹے لوگوں سے موٹا موٹا چندہ اکٹھا کرو, اور ایک بہترین بڑا ادارہ بناؤ اپنے گاؤں. بہت اچھا مشورہ. انہوں نے بنائی دیے. تم بناؤ کوئی میڈیکل کالج, تم بناؤ انسٹیٹیوٹ کالج, تم بناؤ کوئی ہاسپٹل جس کے اندر فیس صرف 50 روپے ہو. بے شک بہت اچھا. چلو تو اب سب مولویوں کو کہنے کچھ نہیں کرے تو بھائی تم بھی تو کرو. چلو مولویوں نے مدرسے بنا لیے, تم کالج بناؤ. اب ہے کہ نہیں, ڈگری کالج بناؤ, میڈیکل کالج بناؤ, ہاسپٹل بناؤ. ابھی میرے بھائی میں ایم پی میں تقریر کرنے کے لیے گیا منصور, میں نے دیکھا
کہ لوگوں نے بہت بڑا ہاسپٹل بنایا، کرونا ہاسپٹل، جس میں جتنے بھی ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، صرف 50 روپے کی فیس پر سب کا علاج ہو رہا۔ بے شک بہت بہت ہاں ایسا کوئی کام کرو، جی تم چلے جاؤ گے تمہیں نسلیں یاد کریں۔ بے شک سر سید کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، مجھے اس کے عقیدے سے مطلب نہیں ہے، لیکن یار کام ایسا کر گیا، وہ مر گیا مگر آج تک سر سید کا نام زندہ ہے۔ بے شک علی گڑھ یونیورسٹی بنا کے چلا گیا، میرے بھائی وہ مر گیا لیکن کتنے لوگوں کی پیاس علم کی بجھا کے چلا گیا، بے شک ہے نا؟ کتنے بچے ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر، پائلٹ وہیں سے بن گئے، IAS IPS وہیں سے بن گئے۔ ہم تو صرف صبح سے لے کے شام تک گال بجانے کے علاوہ ہم سے اور کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ اتنے آپ اتنا گال بجا رہا ہے، بار آدمی اتنا گال بجائے گا تو 10 مولویوں کو نہیں بولنے دے گا، اور اس سے جو تم نے کرا کیا تو کیا کچھ نہیں۔ جی جب آپ گال بجائیں پوری زندگی، چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، اس چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، ارے میرے بھائی کب تک برائی کرو گے؟ سب سے برے تو ہم خود ہیں، بے شک سب سے برا تو اپنا دم ہے یار۔ قوم کے لیے کچھ کر کے چلا جائے میرے بھائی، قوم کے لیے ایسے ہاسپٹل بنا کے چلے جاؤ، قوم کے لیے ایسے ادارے بنا کے چلے جاؤ۔ اور میرے بھائیو، آج سب کہتے ہیں بچیوں کو پردے میں رہنا چاہیے، سب سے بڑھ کے میں کہتا ہوں میرا بھی پیغام ہے، بیٹیوں کو پردے میں رکھو، پردے میں رہنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، پردے میں رہنا چاہیے، پردہ لازمی ہے، مگر کچھ جگہ ایسی ہیں کہ پردہ کرا کے بھی آپ نہیں کرا سکتے، مولوی بھی نہیں کرا سکتا پردہ، اپنی بیوی کا اپنے کروا، کچھ جگہ سے مجبور ہے۔ اب کہو گے وہ کون سی جگہ خطا ہے ہمارے، وہ کون سی جگہ؟ ابھی کسی کی بیوی کا آپریشن کا معاملہ آ جائے، بچہ پیدائش کا معاملہ آ جائے، تو میرے بھائی جب تمہارا ہاسپٹل ہی نہیں ہے تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ جاؤ گے میں لے کر؟ اب بیوی چاہے مولوی کی ہے، مفتی کی، امام کی ہے، مجبوری ہے ہاسپٹل لے کے جائے گا۔ اب جب وہاں ہاسپٹل لے کر کے جائے گا تو وہاں جینٹس ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، پردہ کہاں گیا؟ بے شک جی بتائیے مجھے پردہ کہاں گیا؟ پردہ تو ختم ہو گیا نا میرے بھائی۔ تو کیوں نہ ایک ایسا ہاسپٹل قائم کیا جائے جس میں ہماری لیڈیز ڈاکٹر بھی ہو، اگر لیڈیز ڈاکٹر کا آپریشن کرنا ہے تو مرد ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے، لیڈیز ڈاکٹر ہمارے لیڈیزوں کا علاج کر دے۔ بے شک بہت خوب جی بھائی یہ بھی تو ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے۔ کبھی سوچا ہم نے تو سوچا ہی نہیں کبھی۔ آپ عیسائیوں کو دیکھو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، کہتے صاحب عیسائیوں کے یار ہے تو وہ بھی انسان، کوئی جن تو نہیں ہے، وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ ان کے بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، ان کی بڑی بڑی سنستھائیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے کالج ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اور میرے مسلمان تو نے کیا کیا؟ تو نے ساری کمائی بریانی میں ہی لٹا دی۔ اس طریقے سے قیمہ بنے، بھونا، چکن چنگیزی اور مہاراجہ اور یہ اور وہ تقریر ہے بھائی ایسی اتنی ڈشوں کے تو نام بھی آپ نہیں ہے لوگوں کو۔ میرے بھائی حسرے کی بات نہیں، بات سمجھ نہیں بات حق ہے، بے شک سچ ہے۔ چکن چنگیزی اور یہ اور وہ ساری چیزیں، حیدرآبادی بریانی کس کی؟ سب تمہاری دے، سب کچھ کھانے میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو گے۔ میرے بھائی صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ، خدا کی قسم پیٹ سے پتھر بنا ہوتا تھا۔ بے شک صحابہ کی توجہ کھانے پر زیادہ نہ تھی، اگر وہ چاہتے تو جنت سے نبی سے کہتے کھانے منگوا لیتے۔ بے شک سبحان اللہ، بات حق ہے۔ وہ چاہتے تو جنت کے کھانے منگوا لیتے، مگر دھیان کھانے پہ نہیں تھا۔ اگر ان کا دھیان تھا تو میدان عمل میں عمل کرنے کے اوپر دھیان تھا، لوگوں مذہب اسلام کی نشر و اشاعت پر دھیان تھا۔ ان کا تو اگر توجہ تھی تو بس یہی تھی، وہ تو یہی اعلان کرتے تھے، یا رسول اللہ، جو جانے والوں کو جانے دیں گے، جو مارنے والوں کو مارنے دیں گے، ہوگا نہ ہم سے کبھی نبی کا جاؤ جلال دیں گے۔ نبی کو 313 ہو کے کبھی بدر کو فتح کیا تھا لوگوں، کبھی ایران پہ انہوں نے نعرے تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا تھا، کبھی روم کو فتح کیا تھا، کبھی شام کو فتح کیا تھا، کبھی مصر کو فتح کیا تھا۔ ارے وہ صحابہ جو پتھر کا
آدھی دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شریعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، تھوڑے سے تھے مٹھی بغل، مگر اسلام کا جھنڈا انہوں نے روم کے میناروں پر لٹکا لہرا دیا تھا، ایران کے میناروں پر لہرا دیا تھا۔ آج مجھے مسلمان تو بتا، تیری تو مسجد کے میناروں سے آوازیں آ رہی ہیں حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، تیرے تو سجدے بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ بے شک، ہم سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ہماری تو مسجدیں بھی خالی ہے اور ہمارے سجدوں سے۔ رمضان کا مہینہ آتا، خدا کی قسم 70% نوجوان دیکھا جاتا ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ بے شک، جی ارے کتنا کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے؟ اس جسم کو کتنا بناؤ گے مسلمانوں؟ ایک دن اس جسم کو مٹی کھا جائے۔ بے شک، کتنوں کو کھا گئی، بڑے بڑے گاما پہلوان آئے، رستم ہند آئے، ان کے جسموں کو مٹی کھا گئی۔ میرے بھائی تیری اوقات کیا ہے؟ تو رمضان میں بھی کھاتا پیتا ہے، نماز کے وقت جب فرصت نہیں آئے، جس دن موت کا فرشتہ آئے گا تیرے جسم کو بھی مٹی کھا جائے گی۔ بنانے میں رہ گئے، بنانے میں رہ گئے۔ انسان کی 60-70 سال کی زندگی ہو رہی ہے، 60-70 سال کی زندگی پر گھر بنانے میں رہ جاتا۔ اور میرے بھائی 60-70 سال کی زندگی میں گھر بنا کے نپٹے گا، ادھر گھر بن کے نپٹے گا، ادھر تیرے جانے کی تیاری ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا میرے بھائی، اور ادھر بنا کے نپٹتا۔ لوگوں 15 سال تک تو بچپنا گزر جاتا ہے نا، 20-25 سال میں شادی ہوئی، اب تو 20 سال میں کہاں ہو رہی ہے، عمر کم ہو رہی ہے، شادی لیٹ ہو رہی ہے۔ ہاں حقیقت بات ہے، کیونکہ پہلے تو رشتہ نہیں مل رہا، پھر کہہ رہا سیٹل ہو جاؤں، پھر سیٹل نہیں ہونے مل رہا۔ اور میرے بھائی کون سا سیٹل ہوگا یار؟ 2 روٹیاں اللہ تجھے عزت سے دے رہا، بس یہی سیٹل۔ باقی جو ہے ٹائم سے شادی کر، ٹائم سے بچے پیدا ہوں گے، گناہوں سے بچ جائے گا۔ بے شک، 20 سال کی عمر میں میاں شادی کر ور کے نپٹا، پھر اس کے بعد میں گھر بنانے کی سوچے تو گھر آسان بننے کا۔ آج کل گھر بنانے میں 10 لاکھ روپے کم سے کم چاہیے۔ 10 لاکھ روپے آسان اکٹھا ہونے کا، میاں بنا کے نپٹا، 40-50 سال کی زندگی آئی، اب بڑا خوش ہوا گھر بن گئے، تو تیری تو جانے کی تیاری ہو گئی۔ اور میرے بھائی اس گھر کی بھی تو تیاری کر لے جو اندھیرا ہے، جس میں سانپ ہے، جس میں بچھو ہے، جس میں کوئی ونڈو نہیں، جس میں کوئی فین نہیں، جس میں کوئی کولر نہیں، جس میں کوئی اے سی نہیں، جس میں کوئی فون نہیں، جس میں کوئی ہوا کا راستہ نہیں، جس میں کوئی آنے والا نہیں، جانے والا نہیں، وہ بھی تیرا گھر ہے، اس کی بھی تیاری کر، کون کرے گا؟ بے شک، جی بہت خوب۔ اس کی تیاری کر، بس دنیا کے اندر سمجھ رہا سب کچھ ہے۔ بعض لوگوں نے تو حالات یہ بنا دیے، حقیقت میں بتا رہا ہوں، میرے بھائی کی طرف کان کھول کے سن لینا۔ اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ اللہ کی نظر میں تمہاری تمہاری مال، تمہاری دولت، لوگوں تمہاری گاڑیاں، تمہارے بینک بیلنس، تمہارا سونا، تمہارا چاندی، تمہارا درہم دینار، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک، بے شک، جتنے نیک ہو اتنے ہی اللہ کی نظر میں قابل ہو۔ آج کل فیملی پلاننگ آج کل فیملی پلاننگ شروع ہو گئی ہے، اسی لیے کہ بھائی وہ زیادہ کم ہوں گے تو وہ جو ہے امیر لوگ ہوں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ بہرحال میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ قانون بنانے والے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے بھائی آپ جانتے ہیں، نظام میں قدا کو جس طرح بگڑا ہے ساتھی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ بے شک، بے شک، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے کہہ دیا بھائی کرونا ورونا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، تو تمام میڈیا نے ہلہ بنا دیا، ہر چینل کو دکھا جاتا ہے اس مولوی کو پکڑو۔ کیا غلط کہہ جاتا ہے یار، ہمارا تو ایمان ہے، بیماری آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، شفا ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، بے شک، بے شک، بے شک، موت ہے تو اللہ کی طرف سے، زندگی ہے تو اللہ کی طرف سے، بھائی ہمارا ایمان ہے۔ بے شک، مار تمام پورا اس کا بکھیڑا کھڑا کر دیا کہ صاحب یہ مولوی دیکھو اور یہ مولوی کرا۔ ارے بھائی کرونا اگر کسی کو ہوگا تو رک جائے مجھ سے، بے شک، اور کسی کو ہوگا نا تو ہوگا ہی نا، الحمدللہ۔ بے شک، لیکن میں ایک بات پر آج آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج معاشرے میں میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، غوروں کو چھوڑو، غیروں کو چھوڑو۔ آج ہم نے 1400 سال پہلی تاریخ دہرانا شروع کر دی۔ ایک معنی میرے نبی جب دنیا میں تشریف نہ لائے، توجہ کریں،
تو لڑکیوں کو بہت ہی زیادہ عیب سمجھا جاتا تھا. کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اب تقریر شروع ہو رہی ہے, سارے لوگ محبت سے سنیں. جسے جانا تھا وہ چلا گیا. کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں, کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں. جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھ کے چلے گئے, جو سننے والے تھے وہ جم کے بیٹھے ہیں, تھم کے بیٹھے ہیں. 10 بجے تک تو بچے بھی جلسہ سن لیتے ہیں, جگر گردہ کو اب چاہیے سننے کے لیے. بے شک بے شک. اب دیکھنا ہے نا کہ اب دیکھنا ہے, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازو باطن میں. بے شک. جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے بھائیوں, تو لڑکی کو اتنا غلط سمجھا جاتا تھا کہ اگر پیدا ہو گئی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی جینے نہیں دیا جاتا تھا. اور میری بہنوں تم بھی میری تقریر سنو. آج تمہیں کوئی اسلام کا ماحول اچھا نہیں لگتا, تمہیں مغربی ماحول میں اپنے آپ کو رنگتی ہو. ہیرو ہیروئنوں کو دیکھ دیکھ کے وہ فیشن نکال کے لاتی ہو, مگر تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں عزت فلمی دنیا کی ہیروئن کی وجہ سے نہیں ملی ہے. تمہیں اگر عزت ملی ہے تو مذہب اسلام کی وجہ سے ملی ہے. سبحان اللہ. اور کو عزت ملی ہے تو مذہب اسلام کی وجہ سے. آج میں اسی ٹاپک پہ ذرا بولوں گا, اسی کو چھیڑوں گا, ذرا توجہ کیجیے. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج میری بہنیں انہیں پردہ پسند نہیں. آج میری بہنوں کو اسلامی نظریہ پسند نہیں. آج میری بہنوں کو اسلامی طریقہ پسند نہیں. مگر میری بہنوں کان کھول کے سنو, جب اسلامی نظریہ نہیں آیا تھا, اسلامی قانون نہیں آیا تھا, تو تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بے شک. بیٹیاں زندہ دفن ہوئی ہیں لوگوں, اور اتنی زندہ دفن ہوئی ہے کہ تاریخ بھری پڑی ہے. ایسا شخص تاریخ میں پڑا ہے جس نے 100 لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا. 100 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا. ایسا تاریخ ہے بھرا پڑا ہے واقعہ. اور میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو بتا دینا, کتنے بے وفا ہو گیا ہمارا معاشرہ کہ جس اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی تھی, آج بیٹیاں اسی اسلام کی مخالفت کر رہی ہیں. جو بیٹی بال کھول کے پھرے گی اسلام کی مخالفت ہے. جو بیٹی میک اپ کر کے بے پردہ گھومے گی اسلام کی مخالفت ہے. اور آج ہی بتاتا ہوں میں, مذہب اسلام کا قانون دنیا سے آج ہی اٹھا لیا جائے, خدا کی قسم اس عورت کی اوقات پھر 2 کوڑی کی ہو کرے گا. اگر عزت دیتا ہے تو مذہب اسلام دیتا ہے. بے شک. پوری دنیا کے رائٹروں کو لاؤ نکال کے جنہوں نے عورت کے بارے میں لکھا ہو. پوری دنیا کے قلمکاروں کو لاؤ نکال کے جنہوں نے عورت کی عزت کے بارے میں لکھا ہو. پوری دنیا کے رائٹر ایک طرف, پوری دنیا کے جو ہے بڑے بڑے دانشور ایک طرف, ان کا قول ایک پلے میں رکھو. اور عورت کے حوالے سے میرے نبی نے جو فرمایا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نبی کا قول ایک طرف, پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی. جو عزت میرے نبی نے بیٹیوں کو دی ہے وہ عزت آج تک کسی نے قدموں کے نیچے, قدموں کے نیچے. لیکن آج کی مائیں جن کی عمر 40 اور 50 سال ہو گئی وہ بھی کم نہیں ہے, چونچے وہ بھی لال کر کے سب سے مخالفت سب کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا مرد نہیں کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کر رہا مرد نہیں کر رہے ہیں, مرد بھی کر رہے ہیں. مگر میرے بھائیوں کان کھول کے سنو, مرد تو کر ہی نہیں, مگر ان عورتوں کو تو عزت مذہب اسلام نے دی تھی. اسلام نے عزت دی تھی. آج ہی مذہب اسلام کا قانون ہٹا لو تو وہ عزت ان عورتوں کے پاس نہیں رہے گی جو اسلام نے عزت. ہاں وہ عزت نہیں رہے گی ان کے پاس.
مگر آج دیکھو سب سے بڑی مخالفت کرو، ہمیں تو یہ اچھا نہیں لگ رہا پردے میں رہنا، یہ کون سا دقیانوسی ذہن ہے، بڑے تنگ ذہن کے ہیں، بڑے مولانا بنے گھوم رہے ہیں صاحب، ہم تو نہیں رہ سکتے ایسے۔ میاں پاکستان میں تو ایک نعرہ دیا تھا، میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ چلا تھا لڑکیوں کا اور عورتوں کا کہ ہمارا جسم ہے، ہم جیسے چاہیں اپنے جسم کے ساتھ رہیں۔ اللہ اللہ تیرا جسم تیری مرضی، مگر تجھے پتہ نہیں ہے آج مذہب اسلام کے قانون اٹھا لیے جائیں، تیرا جسم دنیا کی مرضی چلے چلے چلے، بے شک تیرا جسم تیری مرضی تو مذہب اسلام ہی میں ہے۔ اسلام سے ہٹ جائے گی تو تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہوگی، تیرا جسم دنیا کی مرضی ہوگی۔ حقیقت ایک ایک کھلونا بنی تھی انسانوں کے ہاتھوں میں، اس عورت کو میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی رحمت کی برسات لے کے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، اور میرا جسم میری مرضی کرنے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے آج دنیا میں عورت کے جسم کے بازار بھی لگتے ہیں، عورت کے حسن کے بازار بھی ہے، زنا کے اڈے بھی ہے، عورتیں بکتی بھی ہے، عورتیں خریدی بھی جاتی ہے، مگر مذہب اسلام نے تو عورت کے ناخون کا بھی پردہ بنا دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے بھائی عورتوں کے مجھ سے زیادہ آپ